السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 94 اور 95 کی تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی اور تفسیر میں جانے سے پہلے ہم یہ یاد دہانی کریں گے کہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے مختصراً کیا بات ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اس کو ڈھونڈو، تو اس کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یا یوسف علیہ السلام کی یہ بھائی مصر جاتے ہیں، اور مصر جانے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ کیا مصیبت تھی ان کو؟ کھانا نہیں مل رہا تھا ان کو۔ یا ہمارے پاس کھانا ہوئے تو کھانا کھاؤ کھاؤ بلایا جاتا تو آتے نہیں، لیکن وہاں پر غلہ قحط سوکھا پڑا تھا۔ جو پیشنگوئی جو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، پہلے 7 سال فراوانی کے اور بعد کے 7 سال سوکھا کے، سوکھے کا دور شروع ہو گیا تھا، اور صرف مصر ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کے غلہ لے جاتے تھے۔ تو ان میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے آپ کو بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا۔ اب مال جو ہے تھوڑا سا لے آتے، وہ قحط تھا۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال جو ہے بہت سخت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے، ہم حقیر سی تھوڑی سی رقم جو ہے ہم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں جو ہے بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ یعنی رقم انہوں نے لائے تھوڑی سی، یعنی 10 روپے لے کر آئے، اور سامان کتنا مانگ رہے؟ 100 روپے کا مانگ رہے، ایسا سمجھو 10 روپے دے کے 100 روپے کا اناج مانگ رہے، ایسا تھا معاملہ۔ پہچان لیے، بولتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے، بھیا نہیں پہچانے۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیے لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھرپور ہم کو غلہ دیں، اور اللہ جو ہے خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں دینے والوں کو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ اب یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے سوال کیا ان سے، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم کہ تم نے یوسف اور علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب تم نادان تھے، جب تم ناسمجھ تھے تو تم نے کیا کیا؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ سرپرائز ہو گیا، ان کو تعجب ہو گیا، اور چونک کر بولے کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی، یعنی بھائی کا نام یہاں پر نہیں دیا گیا، بنیامین تھا ان کا بھائی، وہ ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر احسان۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ بڑی رہنمائی والی بات اس درس سے جو ہم کو ملی تھی کل، کہ اگر کوئی تقوی پرہیزگاری سے کام لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نیک لوگوں کا اجر جو ہے مارا نہیں جاتا۔ 2 چیز بتائی گئی، ایک تقوی اور دوسرا جو ہے صبر۔ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے
بہت بڑا. اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں جو ہے ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. ایسے نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کے اندر انفرادی طور پر پرسنل ہم کو داخل کرنا. تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اللہ سے امید رکھنا، اور جو ہے ہر وقت یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو جواب دینا ہے. جو بھی کام کرے یہ سمجھ کے کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. تقوی. روزوں کا مقصد کیا بتایا گیا تھا؟ تقوی بتایا گیا تھا. خوف خدا. جب دل میں انسان کے خوف پیدا ہوتا اللہ کا تو پھر وہ جو ہے پھر برائی کرنے سے ڈرتا، گناہ کرنے سے ڈرتا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اور بات کیا آئی تھی؟ تقوی ہاں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا. تو نیک لوگوں کا اور صبر سے کام لینا، اپنے موقف پر جمے رہنا، استقامت سے کام لینا، تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی. یہاں پر یہ بھائیوں نے اعتراف کیا. کیا اعتراف کیا؟ قسم خدا کی اللہ نے تم کو ہم سے زیادہ فضیلت، فضل، اس کی رحمت، برکات، انعام، تو تمام چیزیں زیادہ دی ہیں. اور واقعی ہم جو ہے کیا تھے؟ خطا کار تھے، غلط تھے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. حالانکہ بدلہ چاہے تو لے سکتے تھے وہ، لیکن بدلہ نہیں لیتے، بلکہ کیا کہتے؟ آج تم پر کوئی گرفت نہیں. اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ جو ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ہاں، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سے جو ہے حاوی ہے، رحمت اس کی غالب ہے. اللہ رحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بندہ اگر اس کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا، معاف کرتا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی. روتے روتے کیا ہو گیا تھا؟ ان کی آنکھوں کو سفید ہو گئے تھے. آنکھ روتے 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 سفید ہو گئے تھے، اور جو ہے ان کی بینائی پلٹ آئے گی. اور اپنے سب اہل عیال کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ قمیص اپنا دے کر بھیجتے اور میرے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، روشنی واپس آئے گی. اور اپنے سب خاندان والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. میرے پاس لے کر آؤ. کہاں لے کر آؤ؟ ویر؟ ایجپٹ، مصر لے کر آؤ. وہاں لے کر آؤ کر کے بولتے ہو. تو یہ وجہ بنی، یہ اسباب تھے جو یوسف علیہ السلام جو ہے مصر پہنچے. ان کے ساتھ پھر ان کا خاندان تنہا تھے 25-27 سال. اس کے بعد اپنے خاندان والوں پہچان لیے اس کے بعد پہچان لیے. اب اس کے بعد کی آیت ہے جس میں فرمایا جب یہ قافلہ کس کا قافلہ؟ بھائیوں کا قافلہ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، مصر سے نکلا، تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا. یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے. کنعان کہاں پر ہے؟ فلسطین میں. فلسطین سے ایجپٹ جا رہے، کنعان میں رہتے تھے. تو کنعان میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں، وہاں سے کئی 100 کلومیٹر ہے، تو اتنی دور سے مصر میں ہے، لیکن قمیص کنعان میں. لیکن جیسے ہی قمیص لے کر نکلتے ویسے اس کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرتے. ہاں، تو اس سے انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر مصر سے چلا ہے، اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی مہک آتی ہے، حالانکہ جب آگے جو بات آ رہی ہے مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہیں تھی۔ ہم سونگھ سکتے کیا ایسا؟ کسی کا قمیص، کسی کے کپڑے یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سونگھ سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی ہے، یہ کرامت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور کبھی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا، یہ میرے حصے، کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے اس کو منسوب کیا، یہ اللہ کی طرف، اللہ جو ہے اللہ کی ہوتی ہیں، اللہ کی بخشش کردہ ہوتی ہیں انبیاء کو، کسی کو بھی اللہ جو دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں سال مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کو خوشبو نہ آئی۔ جب اتنے سال یعنی کنویں میں بھی گرے تو خوشبو محسوس نہیں آئی، لیکن مصر میں اتنے سال رہے 20-25 تب بھی نہیں آئی، لیکن کب آئی؟ جب یہ ہو گیا، بات کھل گئی کہ یہ میرے بھائیاں ہیں اور یہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور ابا کو جو ہے پہناؤ، ان کی بینائی آ جائے گی، تب ان کو وہ خوشبو سمجھ میں آئی، اتنے سال تک نہیں آئی۔ تو کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ جب چاہتا تب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کام ہے جب ہونا ہے تب ہوتا، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرتے رہنا؟ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تو جب ہونا تبھی ہوگا۔ کتنی اہم بات ہے دیکھو یہ، جب قمیص ان کا جب کنویں میں پڑے تھے تو بھی آنا چاہیے تھا نا ان کو خوشبو، نہیں آئی۔ پھر وہاں سے مصر گئے، محل میں تھے تب بھی خوشبو نہیں آئی، محل سے پھر جیل میں گئے تب بھی خوشبو نہیں آئی، پھر جیل سے جب نکلے خواب کی تعبیر بتائی تب بھی خوشبو نہیں آئی، جب سوکھا پڑا 7 سال کا سوکھا پڑا، اب جب یہ لوگ گئے پہلی وزٹ میں بھی نہیں آئی، دوسری وزٹ میں بھی نہیں آئی، تیسری دفعہ جب گئے تو جب یہ ہو گیا، کھل گئی بات کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یہ یوسف ہی ہیں، اور تب انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ، اب ان کے آنکھوں پر ڈالو تو جو ہے وہ بینائی آ جائے گی۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریڈنگ بٹوین دا لائنز جسے بولتے یہ ہے، تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے، اور جو اللہ جب چاہتا تب ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں کہاوت ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے نہیں، لیکن کیا ایوری تھنگ کمس ایٹ اٹس اپوائنٹیڈ ٹائم، اپنے وقت پر کام ہوتے ہیں، تو اس وقت پر کام یہ ہونے کے لیے اپنے کو کیا کرتے رہنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے، ہم کو جو ہے کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو پھر ہم کہاں گیا؟ ہاں، وہی یہاں پر بھی انہوں نے بھی، مفسر نے بھی یہ لکھیں کہ آگے پھر جو ہے تم لوگ، اب خود ہی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ اب جب خوشبو مجھے آ رہی ہے تو اب تم لوگ یہ مت کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ اتنے سال تک بھائیوں نے کیا بات رکھی کہ لاپتہ ہے، یوسف علیہ السلام لاپتہ ہے، معلوم نہیں کہاں ہے، کدھر چلے گئے، بھیڑیا کھا گیا، یہی تو دیے تھے جواز، ریزن، تو اب یہ ریزن دیے تھے، لیکن انہیں یقین نہیں آیا تھا یعقوب علیہ السلام، ایسے کیسے ہو سکتا کر کے، تو اسی لیے بولتے ہیں کہ اب مجھے جب اس کی خوشبو آ رہی ہے، اب تم یہ لوگ یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں جو ہے سٹیا گیا ہوں، میں بھائی کی بات کر رہا ہوں کر کے، اب تم مجھے یہ مت کہو۔ کس سے بول رہے؟ ابھی نہیں ڈالے، آنکھوں میں نہیں ڈالے۔ کس سے بول رہے یہ بات؟ کون بول رہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ کس کو بول رہے؟ اپنے بیٹوں کو بول رہے۔
تو گھر کے لوگ بولے، جب آئے نہیں تھے شاید، گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بولے کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیٹے کیا بولتے؟ بیٹے بولتے، خاندان والے بولتے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہ تھا، اور یعقوب علیہ السلام خود بھی ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی سے مایوس تھے۔ یہ لوگ یعنی اتنا بڑا جھوٹ، اور کبھی غلطی کا اقرار نہیں کیے اور اپنی غلطی پر جمے رہے، معافی نہیں مانگی، کتنا مشکل کام تھا۔ بولتے کہ ایسا نہیں کیا، سچ بتا دیتے تو جو ہے پھر ان کا بھی دل ہلکا ہوتا، بینائی نہیں جاتی، پھر اچھے تعلقات رہتے یہ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اتنے سال تک اس کو چھپائے رکھا۔ تو گھر کے چراغ کی روشنی، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت انسیت تھی، بہت لگاؤ تھا، بہت چاہتے تھے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ گھر کے چراغ کی روشنی باہر پھیل رہی تھی، مگر خود گھر والے اندھیرے میں تھے، اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ فطرت کی ستم ظریفی سے تاریخ کے اکثر بیشتر بڑی شخصیتوں کا جو ہے سابقہ پیش آیا۔ یہ مفسر لکھتے ہیں کہ ایسے آقات جیسے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں تاریخ کا اگر جب ہم مطالعہ کریں تو ایسے حالات کیسے الگ الگ ان کے اوپر حالات جو ہے گزرے ہیں۔ تو آپ جو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا طنز کرتے تھے، ٹوکتے تھے، بولتے تھے، اور ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ باپ کو ظاہر ہے کتنا تکلیف ہوتی رہی ہوگی، تو اسی لیے وہ بولتے کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا، ایسا نہ سمجھو۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، پھر جب خوشخبری لانے والے آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا۔ وہ قمیص جو لائے تھے وہ کس کے اوپر ڈال دیا؟ یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا۔ ہاں جو بھی ہو ان لوگوں نے ڈال دیا، اور ایکائک ان کی بینائی اوت کرائی، ان کی بینائی ایکائک آ گئی۔ اور ڈالنے کے بعد میں، اور یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ نے یہ کیا اس کے اندر۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہماری ذاتی صلاحیت، ذاتی محنت، کارکردگی، ذاتی مال دولت وغیرہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنا نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اس لیے کبھی اترانا نہیں، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی پرائیڈ، گھمنڈ میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نہ مال کی، نہ علم کی، نہ کسی چیز کی، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ تو ایک بینائی آ گئی، تب اس نے کہا، تب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بولتے ہو، پہلے بھی بولے تھے نا وہ، میں اللہ کو ایسے جانتا ہوں جیسے تم نہیں جانتے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بہت زبردست صفات دیتا ہے، وہ حقائق کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اللہ پر ان کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا ڈگمگاتا ہے، ارے موت کے بعد کیا ہوتا، آخرت ہے نہیں ہے، دوزخ ہے جنت ہے نہیں ہے، تو جو ہے ایسی سوچ ہماری رہتی ہے۔ لیکن انبیاء جو ہے پورا یقین رہتا ان، پورا یقین کے ساتھ ہی، تو وہی کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں۔ ایسا تب کیا ہوا؟ سب بول اٹھے، قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا
انا کننا خاطئین، سو بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ جو ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اب سچ سامنے آ گیا نا، سچ سامنے آ گیا کہ انہوں نے اتنے سال پہلے جھوٹ بولے تھے کہ بھیڑیا نے کھا گیا کر کے، لیکن اب یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، عزیز مصر بن گئے، ان کو اناج دے رہے، مال واپس کر رہے، اور پھر بعد میں کیا دعوت دی؟ سب لوگ جو ہے کہاں آئے؟ مصر میں آئے۔ مصر کا انگلش نام کیا ہے؟ ایجپٹ۔ سب لوگ جو ہے مصر میں آئے۔ تو اور اللہ سے ابا جان سے کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے دعا کرانا، اللہ سے جو ہے جو نیک بندے جو ہوتے ہیں ان سے یہ کہنا، ان سے دعا کرانا۔ اب کہتے ہیں کہ واقعی ہم خطۂ کار تھے، واقعی ہم خطۂ کار تھے، ہم جو ہے گنہگار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ اب احساس ہوتا ان کو، غلطی کو ایکسیپٹ کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے، اتنا ہے۔ غلطی پر بضد ہونا وہ صحیح نہیں ہے۔ غلطی ہے نہیں بھی ٹھیک ہے ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے، ہو جاتا ہے میٹر کلوز ہوتا، نہیں تو پھر میٹر کیا کرتا لمبا چلتا، طول پکڑتا۔ تو واقعی اب ان کو احساس ہوتا کہ ہم غلط تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام بولتے میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ کیا ہے؟ وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کا ہم آئندہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔